عمر بھائی ایجوکیشن کی بات اگر ہم بات کرتے ہیں، ہیلتھ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، اور سرکاری اسپتال پھر وہیں آ جاتے ہیں ہمارے. سرکاری اسپتال میں جاؤ تو پھر لائنوں میں کھڑے رہو، اور اس کے بعد بھی بندہ جاتا ہے کسی بیماری کے لیے، وہ تو صحیح ہوتی ہے 3 اور لگا کر آتا ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں کیا کہ تو آپ لوگ جو کر رہے ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بشیر بھائی ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ آپ جس بھی سیکٹر میں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ مسائل مشکلات موجود ہیں، اور ہم سبھی بڑی مشکل سے جو گورنمنٹ سیکٹر ان کی بات ہو رہی ہے. پرائیویٹ کا ہی برا حال ہے، وہ تو مال اتنا پیسہ اتنا مانگ لیتے ہیں کہ بیچارہ علاج کیا کروائے گا. ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر تو یہ 2 شعبے تو ایسے تھے کہ جو مقدس شعبے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب ہیلتھ کا بھی اور ایجوکیشن کا بھی. اس کی کوئی فیس نہیں ہے، جس سے کوئی پیسے لینا وہ ٹھیک نہیں. لیکن اب چیزیں اتنی مشکل بنا دی گئی ہیں کہ ان سب چیزوں کے اندر لوگ ہمارے پریشان ہیں. آپ نے ایسے بتایا کہ گورنمنٹ سیکٹر کا تو ویسے ہی برا حال ہے، اور ہم باقی چیزیں، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کے ہیلتھ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی ہم جو ہے وہ کوشش کریں. اس لیے ہم نے میڈیکل کیمپس ہم لگاتے ہیں. 50 سے قریب ہمارے بڑے ہاسپٹلز ہیں، اس طرح کے 300 کے قریب جو ہے ہماری ایمبولینسز جو ہے وہ کام کرتی ہیں. تو ہم سب یہ مل کے کوشش کرتے ہیں کہ یار لوگوں کے جو مسائل اور مشکلات جن کے اندر سے لوگ گزر رہے ہیں ان کے اندر کوئی کمی لا سکے. ہم پورا تو نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جتنا ہو سکتا ہے اس کی ہم یہ کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہمارے مختلف جگہوں کے اندر، جیسے آپ تھرپارکر کے اندر آپ جائیں گے تو وہاں پہ بہت بڑا ایک میڈیکل سینٹر ہم نے جو ہے وہ بنایا ہے، اور جو بالکل فری ہے. اس کے اندر کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے. اور جو ہمارے تھرپارکر کا مسئلہ تھا کہ نیوٹرینٹس کم ہونے کی وجہ سے بچے جو پیدا ہوتے تھے وہ جلدی بڑھ جاتے تھے، تو وہ ہم نے اس کے لیے پورا انتظام کیا ہے، ماؤں کی صحت کے لیے بھی اور بچوں کی صحت کے لیے بھی. اس کے نتیجے کے اندر وہاں پہ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں. تقریباً 70,000 مریض وہاں پر ایک سال کے اندر. تو وہ جو میڈیکل سینٹر ہے اس میں سہولیات کیا کیا ہیں، کس طرح کے ٹریٹمنٹس ہو جاتے ہیں؟ بس اس میں جو بھی ہماری وہاں پہ اصل میں تو وہاں پہ بچوں کا مسئلہ زیادہ تھا، بچوں کا ماؤں کا، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم نے وہاں پہ فوکس کیا ہے. آپ نے پورے دنیا کے اندر وہ مشہور ہے تھرپارکر کے، وہاں بچے جو ہے وہ جب مطلب مر جاتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ نیوٹرینٹس کم ہوتی ہیں ماں کی، تو اس کی وجہ سے بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ صحت مند نہیں ہوتا ہے. تو ہم نے اس کا پورا انتظام وہاں پر کیا، اور 70,000 کے قریب بچے جو ہے مریض جو ہے وہ ہم نے ایک سال کے اندر دیکھے، جو بالکل فری ہیں. تو میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اگر الخدمت ایک ضلع کے اندر یہ کام کر سکتی ہے تو جتنے سارے وسائل کے ساتھ باقی لوگ جو موجود ہیں، حکومت ہماری خاص طور پہ، اس کا آپ نے ذکر کیا، تو وہ ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ مطلب ہمارے لوگوں کی زندگی میں یہی لکھ دیا ہے کہ وہ اسی طریقے سے بیچارے مشکل کے اندر زندگی گزاریں گے. تو اس لیے الخدمت بہرحال ہم جتنا کر سکتے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ مل کے، اور پاکستانی قوم بھی ماشاءاللہ اس کے اندر مبارکباد کی مستحق ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسی قوم آپ کو نہیں ملے گی جو اتنی مشکلات، خود بھی مشکل کے اندر وقت گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ دنیا میں چیریٹی کرنے والی قوم جو ہے وہ پاکستانی قوم ہے. ہر سیکٹر کے اندر انہوں نے جتنے ڈیزاسٹر ہم نے دیکھ لیے ہیں پچھلے 10-12 سال کے اندر، کہ جو ہر 1-2 سال کے بعد ایسا بڑا ڈیزاسٹر آ جاتا ہے، یعنی کرونا کا معاملہ ہو، پچھلے سال سیلاب کا، کوئی 1 سال سیلاب چلا ہے وہ ہمارا پورے سندھ کے اندر جو ہے صرف لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. تو اس کے اندر بھی لوگوں نے دل کھول کے، اور اس وقت بھی جو ہمارے پوری دنیا کے بھی حالات ہیں، مطلب جب یتیم بچوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پاکستان کے اندر تو ہم یہ کر ہی رہے تھے. اس کے افغانستان کے اندر ہم نے کابل کے اندر ایک جو ہے وہ آغوش بنایا ہے کہ افغانستان کے اندر جو مستقل جنگوں کے اندر ہے اور اس سے یتیم اچھے خاصے بچے وہاں پہ. اس طرح شام کے بچوں کے لیے ہم نے ترکی کے اندر جو ہے وہ آغوش بنایا ہے، اور اب فلسطین کے بچوں کے لیے ہم ایجپٹ کے اندر جو ہے وہ آغوش جو بنا رہے ہیں. اور وہاں پہ ہم نے ایک بڑا ہاسپٹل بنا رہے ہیں ایجپٹ کے اندر ہیلتھ کے لیے، اور ایمبولینسز کا ہم نے یہاں سے پورا جو بحری جہاز ہے اس کے اندر ہم نے پورا سامان جو ہے اس کا یہاں سے بھیجا ہے. تو اس لیے جو ہیلتھ سیکٹر ہے یا باقی چیزیں ہیں، پاکستان کے لوگوں نے بہت زبردست تعاون اس کے اندر کیا ہے، اور دل کھول کے جو ہے وہ لوگ اس پہ خرچ بھی کرتے ہیں. تو میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ ہماری پاکستانی قوم جو اتنی مشکلات کے اندر وقت گزار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ کوئی تفریق نہیں ہے کہ بہت زیادہ جس کا پیسے ہیں وہ زیادہ پیسے دے رہا ہے، بلکہ جن کا کم پیسے ہیں وہ بھی اپنی جیب سے پیسے میں نے دیکھا ان کا دل زیادہ کھلا ہوتا ہے، ان کا بڑا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ہم حیدرآباد کے اندر ایک چیریٹی کے لیے ہم نے کیمپ لگایا ہوا تھا، اور ہم فنڈ اس میں جمع کر رہے تھے سیلاب زلزلہ زدگان کے لیے 2005 میں. تو ایک بچہ تھا جو کچرا چنتا تھا، اور وہ تھوڑی دیر کھڑا ہو کے ہمیں دیکھتا رہا، اور پھر ہمارے پاس آیا اور چند ریزگاری، اور اس نے اپنی چپل، ٹوٹی ہوئی چپل تھی اس کی، وہ ہم نے ہمارے کیمپ پہ دی، اور وہاں سے اس نے دوڑ لگا دی. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے بہت کم چیزیں دی ہیں، لیکن وہ اس کی اتنی بڑی چیزیں تھیں کہ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ وہ شاید اس رات کو بھوکا سویا ہوگا، لیکن اس نے اپنا سب کچھ دے دیا تھا. اور وہ پوری پاکستانی قوم پہ آپ تقسیم کر دیں تو اللہ شاید سب کو بخش دے گا اس کے اندر، اس نے چیریٹی کی تھی. تو اس لیے اس پہ اللہ تعالیٰ کو بس یہی پسند ہے کہ جو ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ خلوص کتنا ہے آپ کا، نیک نیتی آپ کی کتنی ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے دیکھنی ہے. باقی یہ دنیا کے اندر، باقی دنیا کے اندر جو یہ سارے انسان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس نے پالنا ہے، اس نے ہمیں تو بس آزمائش میں ڈالا ہے اس نے، اور ہمارے ذریعے سے وہ چیزیں کروا رہا ہے. اس لیے ماشاءاللہ ہماری پاکستانی قوم نے بھی، اور الخدمت فاؤنڈیشن اس پہ پورا کام کر رہی ہے کہ ہیلتھ کے شعبے کے اندر، ایجوکیشن کے شعبے کے اندر، ڈیزاسٹر کے شعبے کے اندر، اور جو مسائل بھی پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر موجود. تعلیم کا اب ہم نے جو ایک نیا کھلا ہے بنو قابل کے نام سے، ہم نے پورا پروگرام شروع کیا ہے. یعنی پاکستانی وہ قوم ہے کہ جس کے اندر 65% نوجوان ہیں، یہ پوری دنیا کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے جو نوجوان ہیں وہ اتنا بڑا ایسڈ ہے ہمارا، جس کو ہم نے بوجھ بنا لیا اپنے اوپر،
وہ اتنا بڑا ایسٹ ہے کہ اگر آپ ان کی تعلیم کا اس طرح کا انتظام کر دیں گے، اسکلس کا انتظام کر دیں گے تو ہم معاشرے میں بہت ساری بالکل پرابلم حل ہو سکتی ہیں. اور جو ابھی عمر بھائی نے بات بتائی کہ وہ بچے کی، تو وہ واقعی میں رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے بات سن کے. تو یہ نیت کی بات ہوتی ہے، کیونکہ وہی والی بات کہ ہم کچھ بھی کہہ لیں کہ ہم یہ جمع کر لیں وہ جمع کر لیں، میرے رب کو کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارا دیا ہوا کچھ نہیں چاہیے، پوری دنیا کائنات اس کی ہے. لیکن وہ خلوص دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، جب دنیا میں بھیجتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ کیا کر رہا ہے اور کون سا بندہ کتنی محبت کر رہا ہے. تو جو بھی چیز دیں وہ خلوص سے دیں، کیونکہ آپ کا خلوص ہی جائے گا، باقی یہ جو دنیاوی چیزیں یہ نہیں جائیں گی.